بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 26 مئی اور دن ہے سوموار کا. 3-4 خبریں ہیں. نمبر 1، اسلام آباد کی طرف ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاریاں خاموشی سے زور شور سے جاری ہیں. دوسری خبر ہوگی جی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق، اور ایک ان پہ پریشر مسلح افواج کے اندر سے آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ شریف خاندان کا جتنا جلدی ممکن ہو سکے جان چھڑوائی جائے اور ان پر اعتبار نہ کیا جائے. دوسرا، انہیں یہ بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس عہدے پر مستقل رہنے کے بجائے جتنا جلدی ممکن ہو سکے باعزت طریقے سے اپنے گھر جائیں اور اپنا کام کریں. تیسرا، پنجاب حکومت یعنی کہ مریم سرکار نے اعلان کیا ہے مفت پروانے تقسیم کرنے کا، موت کے مفت پروانے تقسیم کرنے کا. یہ بڑی دلچسپ خبر ہے جی. لیکن جو سب سے پہلی اور اہم خبر ہوگی وہ ہے شریف فیملی، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب 2 نمبریوں سے، جعلسازیوں سے باز نہیں آ رہے اور ہر جگہ پہ پاکستان کو، پاکستان کی فوجی قیادت کو امبیرس کر رہے ہیں. نہ ہی وہ عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے کوئی صحیح اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، نہ ہی عالمی فورمز میں صحیح بات کرتے ہیں. اور اب 3-4 مزید ان کی ایسی جعلسازیاں پکڑی گئی ہیں کہ جس کے بعد میرا خیال ہے کہ فوجی قیادت کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ آخر وہ کب تک ان کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے. پہلی لندن سے ایک خبر ہے جی. لندن میں میراتھن ریس ہوتی ہے اور میراتھن ریس میں 60,000 کے قریب جو ہے وہ افراد حصہ لیتے ہیں. اس میں کوئی 40 کے قریب پاکستانی بھی تھے، اور ان میں سے ہماری ایک پاکستانی خاتون جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتی ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرتی ہیں اس میراتھن ریس کو. اور ان کی خوبی یہ تھی کہ ایک واحد خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی تصویر والی شرٹ پہنی ہوئی تھی. ان کو لاہور بلایا گیا اور لاہور بلا کر ان کو 5 لاکھ روپے بھی دیا گیا اور ایوارڈ بھی دیا گیا اور میڈل بھی دیا گیا. اور یہ شو یہ کیا گیا کہ شاید انہوں نے یہ ریس جیتی ہے. لیکن اب جب ساری چیزیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مین سٹریم چینلز پہ تو آپ کو خبر نہیں ملے گی، لیکن سوشل میڈیا نے پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد ابھی تک ان کی درگت بنائی جا رہی ہے کہ جناب بی بی صاحبہ کیلیبری فونٹ آپ نے جعلی دیا، قطری خط آپ نے جعلی دیا، منی ٹریل آپ نے جعلی دی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک آپ باز نہیں آ رہی. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فارم 47 ہے وہ بھی جعلی ہے. مہر شرافت صاحب پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ان کی الیکشن پٹیشن نہیں سن رہی. جو جیتے ہوئے ہیں وہ ہارا ہوا شو کیا ہے، آپ ان کی سیٹ پہ قابض ہیں، فارم 47 لے کے بیٹھی ہیں جعلی نتیجے کی بنیاد پر، لیکن آپ جعل سازیوں سے باز نہیں آ رہی. یہ سوشل میڈیا پہ ان کو احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے مسلح افواج کے اندر سے بھی یہ آواز آ رہی ہے. جناب عاصم منیر صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب بادشاہ سلامت بس کریں، بہت ہو گیا. اسی کی طریقے سے نواز شریف صاحب ہیں، ایک بار پھر پتن نے رپورٹ دے دی ہے، سرور باری صاحب نے دوبارہ رپورٹ پیش کر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا حلقہ وہ ہے بڑا کلیئر ہے جی. انہوں نے کہا کہ این اے 130 سے نواز شریف صاحب کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور این اے 130 لاہور کے ایک پولنگ اسٹیشن پر 102% ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں. یعنی کہ 100 ووٹ ہیں تو 102 ووٹ وہاں پہ ڈلے ہوئے ہیں، اور کئی پولنگ اسٹیشن پر 100% ٹرن آؤٹ رہا، یعنی کہ 100 کے 100 ووٹ کاسٹ ہوئے. اور ایسا 2002 کے الیکشن میں کراچی میں ہوا تھا جب صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40%، اور انہی پولنگ اسٹیشن پر قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 80% سے بڑھ گیا تھا، جو کہ ممکن نہیں ہے. اس طریقے سے یہ جعل سازیوں پہ بیٹھے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کو ہرایا ہوا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے نواز شریف صاحب کو ہرایا ہوا ہے، لیکن جعل سازیاں بھی ہیں، جعلی فارم 47 بھی ہیں، اور یہ باز نہیں آ رہے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب نے جی ایک اور کی ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے میرا خیال ہے، اور فوجی قیادت کے ساتھ تو ہے ہی ہے لیکن پاکستان کے ساتھ کی ہے. انہیں ایک پورٹریٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے ایک عشائیہ دیا تھا اپنے فیلڈ مارشل بننے کی خوشی میں. شہباز شریف صاحب نے ان کو اس موقع پہ ایک فریم تصویر دی، اور تصویر ہے
کہ ایسے شو ہو رہا ہے کہ جیسے یہ حالیہ پاک بھارت جنگ سے متعلق ہے اور پاکستان کی فضائیہ کوئی طیارے گرا رہی ہے جو رافیل گرائے تھے، لیکن جب وہ تصویر میڈیا میں آئی اور وہ باقاعدہ طور پہ تصویر جاری کی گئی تو اس کے بعد انڈین میڈیا نے پکڑ لیا جی، اور انڈین میڈیا کل سے ہمیں رسوا کر رہا ہے، اور وہ اس نے پوری کی پوری جو ہے ہماری وکٹری کو اس کو مشکوک کر دیا ہے، کیونکہ وہ تصویر ہے چائنا اور پاکستان کی مشقوں سے متعلق، اور وہ بھی چند سال پہلے کی ہے۔ تو یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، اور اسی لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے جال سازیوں کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور ہماری ریاست بھی نہیں اٹھا سکتی، اور ہمارا ادارہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن نہ جانے کیا جنگ صاحب جو ہیں ابھی تک اس پہ کان نہیں دھر رہے، تو اسی لیے ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ سر جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ اپنا عہدہ جو ہے وہ باعزت طریقے سے اس کو پورا کریں، اور فیلڈ مارشل ایک بہت بڑا اعزاز ہے، انہیں یہ کہا گیا ہے، اور اس لیے جب ان کے جانے کا وقت یعنی کہ آپ کے جانے کا وقت جب آئے تو آپ عزت دارانہ طریقے سے چلے جائیں اور بقیہ زندگی بطور فیلڈ مارشل گزاریں۔ یہ ان کو مشورہ دیا ہے فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کے پوتے خالد ایوب خان نے اور عمر ایوب خان کے بھائی نے، کیونکہ انہوں نے اپنے دادا کو تو پتہ نہیں اس وقت ان کی عمر کتنی تھی، لیکن گوہر ایوب صاحب نے ضرور اپنے والد صاحب کو، یعنی کہ ان کے والد صاحب نے خالد ایوب خان صاحب کے والد صاحب گوہر ایوب خان نے ضرور دیکھا ہے اپنے والد صاحب جناب جنرل ایوب خان کے آخری ایام کو، کہ کس طریقے سے ان کے خلاف احتجاج شروع ہوا تھا اور پھر انہیں استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور اس وقت دینا پڑا تھا جب احتجاج جو ہے وہ گھر کے بچوں تک پہنچ گیا تھا۔ تو یہ صورتحال اس وقت آئی ہے، تو وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں تو ایسا جتنا جلدی ممکن ہو سکے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے مریم صاحبہ نے ایک اور کام کیا جی، اور وہ یہ ہے کہ اعلان کیا ہے بڑے ذوق شوق سے کہ آئندہ سے پنجاب حکومت جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مفت تقسیم کرے گی اور اس کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلے ہی اس کی کوئی فیس نہیں تھی، اور اگر ہے تو مفت کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بھی اگر آپ پیسے لیتے ہیں اور اس کی بھی رجسٹریشن کے پیسے لیتے ہیں تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مفت جاری کریں گے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اور موت کے پروانے جو ہیں وہ مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ بہرحال اگلی خبر ہے جناب، صورتحال آگے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ اگلی خبر ہے جناب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاریاں، عمران خان صاحب کی رہائی اور اس سے متعلق عمران خان صاحب نے جب لاسٹ ان کی علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری رکھیں اور ڈرون حملوں کو کسی بھی صورت میں آپ برداشت نہ کریں اور اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ پہلے بھی اس پہ احتجاج کیا پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں، اور اس میں جو بچے خاص طور پہ شہید ہوئے ان ڈرون حملوں کے نتیجے میں اس پہ شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کافی دن تک ان بچوں کو دفنایا بھی نہیں گیا، اور ان کے لواحقین ان کی فیملیز احتجاج کر رہی ہیں، اور پھر اس کا نام دیا گیا تھا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے اور ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تھا، اور اس میں یہ بچے اور خواتین جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہوئے۔ لیکن غلطی تو بہرحال ہوئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب ایک لانگ مارچ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ڈرون حملوں کے خلاف بھی اور ادروائز بھی، اور یہ لانگ مارچ جو ہے وہ پشاور سے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سے اور پشاور سے ہوتا ہوا یہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ بلوچستان سے بھی جو ہیں وہ قافلے اس میں شریک ہوں گے۔ تو یک نہ شد دو شد، یہ ایک انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے اور یہ سیاسی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور اس میں جو متاثرین ہیں وہ اور خیبر پختونخوا کے عوام وہ سب کے سب لا رہے ہیں جی اس لانگ مارچ میں شریک ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کیسے نمٹا جاتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب۔ اگلی خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جی جو فارم 47 کے انہوں نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے،
اور عمران خان صاحب کے دور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی تھی، اب اسے ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں میجر جنرل ریٹائرڈ عامر اسلم خان چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے کانٹریکٹ کی مزید تجدید نہیں کی جائے گی، اور یہ ایک از خود ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا جی نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، اور اس میں بنیادی طور پر یہ تھا کہ سستے گھر دیے جائیں گے، جو کم آمدنی والے لوگوں کو گھر بنا کے دیے جائیں گے آسان اقساط پہ، سرکاری ملازمین کو بھی دیے جائیں گے، عام شہریوں کو بھی دیے جائیں گے، اور اس پہ پروجیکٹ پہ کام بھی شروع ہو گیا تھا، کیونکہ پاکستان میں رہائش کا مسئلہ ہے، اور ایک عام آدمی کیا مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی، سرکاری ملازمین کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ گھر بنا سکیں پاکستان میں۔ تو ایک اچھا پروجیکٹ تھا، لیکن اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو سورسز بتاتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا 5 سالوں کا بجٹ 2 ارب روپے تھا، اور جو وزیر اعظم عمران خان کے دور میں یہ بنائی گئی تھی، اور اب اس کا جو ہے نیا قائم مقام چیئرمین تعینات کر دیا گیا ہے، اور وہ اب کام کریں گے، اور نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ قائم مقام چیئرمین کو 3 ماہ کے لیے اضافی ذمہ داریاں یا مستقل چیئرمین کی تعیناتی سونپی گئی ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے یہ ایک اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کو ڈسپوز آف کلوزنگ سیریمنی اس کی جا رہی ہے جی۔ تو یہ ایک اچھی اطلاع نہیں ہے۔ اگلی خبر جو ہے جناب، اگلی خبر ہے ہمارے دوست ہیں جی ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ایک آواز بلند کر رہے ہیں، وہ بھی زیر عتاب ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد ان کے خلاف بھی جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے، ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائیاں کی گئیں، اور ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا گیا، جیسا کہ ہم سب کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تو اب لیٹسٹ انہوں نے اپنا گھر خریدا امریکہ میں، اور وہ لیا جی قرض لے کر، آدھا 5 لاکھ روپے ان کا اپنا پیسے تھے، 5 لاکھ ڈالر جو ہیں ان کے اپنے تھے، 5 لاکھ ڈالر انہوں نے قرض لیا، اور اس سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا پاکستان میں، اور پاکستان میں ایک ماحول بنا کے مخصوص میڈیا پرسنس کو کہا گیا کہ جناب بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر خبر ریلیز کی گئی، اور اس میں کافی زیادہ مینپولیشن تھی، کافی زیادہ ڈس انفارمیشن تھی۔ ڈاکٹر موید پیرزادہ خود بھی اس بارے میں اپنی تفصیل سے آگاہ کر چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً آج کل کے زمانے میں حق اور سچ بات کرنا کافی مشکل ہے، اور وہ اب ڈاکٹر موید پیرزادہ جو ہیں وہ اس سلسلے میں اپنا ایک کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے کافی کچھ اکٹھا کر لیا ہے، مواد اکٹھا کر لیا ہے، اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے امریکہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اور پاکستان میں لوگوں کو، میڈیا پرسنس کو جو ہراساں کیا جاتا ہے اس کے خلاف ایک کارروائی بھی شروع ہوا چاہتی ہے جی امریکہ میں۔ تو ڈاکٹر موید پیرزادہ ان کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے، میں یہی کہوں گا اپنے ریاست پاکستان کے اور حکومت پاکستان کے پروردہ لوگوں کو، جناب یہ سلسلہ اب میرا خیال ہے کہ بند کر دیں، بجائے اس کے کہ جو ہم نے پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ایک یونٹی دیکھی، اس یونٹی کو آپ پارا مت کریں۔ اس طرح کی فیک نیوز سے، جعلی خبروں سے، جعلی پروپیگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور اس سے مزید نقصان ہوگا اور مزید تلخیاں بڑھیں گی، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے جناب رجیم چینج آپریشن کی قبولیت کے لیے۔ وہ پاکستان کے عوام نے نہ کل قبول کیا تھا، نہ آج قبول کریں گے، نہ آئندہ قبول کر سکتے ہیں وہ، لہٰذا کسی کا غصہ کسی پر مت نکالیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ جاتے جاتے جی ایک اور خبر دے دیں کہ فلسطین کا مسئلہ اور غزہ کا مسئلہ بہت زیادہ اس وقت پوری دنیا میں اس وقت یہ زیر بحث ہے جی، اور پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، تمام مہذب ممالک، مہذب معاشرے اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مکمل طور پر خاموشی ہے، ہماری حکومت بھی خاموش ہے، اور دونوں حکومتیں خاموش ہیں ہماری۔ تو اس سلسلے میں
کوئی دفتر خارجہ بھی خاموش، کوئی احتجاج نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی آواز نہیں بلند کیا جا رہا، لیکن مالٹا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور مالٹا یورپی یونین میں شامل ہے، یورپی ملکوں میں سے ایک اہم ملک ہے، اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم رابرٹ ابیلا نے اتوار کے دن یہ کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم بہت جلد جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اسی ہفتے انہوں نے کہا کہ امکان ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ مالٹا فلسطینی ریاست کو 20 جون کو ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس کے بعد باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں بھی انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ اس طریقے سے یورپی یونین سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنا صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ اس سلسلے میں مکمل طور پر بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔